آپ کا رب اپنے پلان میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ آپ کا رب اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ قرآن کی ان باتوں پر غور کرو۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی۔ دونوں جان گئے کہ بادشاہی آئے گی، مگر دونوں کو یہ ہوا تک نہیں لگنے دی کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر پلانیں غم کی چلنے لگی۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آئی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر کنویں سے نکلوائے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو سمجھا بھی دیتے تب بھی یہ اخلاقی طور پر برا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال آیا۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو اس کنویں کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈالا۔ جیل کے ساتھیوں کو تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں میرے کیس کا ذکر کرنا، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور شیطان بھی رب کی پلاننگ میں بطور ٹول استعمال ہوتا رہا۔ وہی کات کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی کات ہانک کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، فرمایا اب یہ ایک کرتا لے جاؤ اور وہی کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں، یوسف علیہ السلام کا ماس کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اے میرے بچوں، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا بڑا نہ کہو تو ایک بات بتاؤں، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ رب کی پلاننگ کی طرف غور کرو، جب رب نے نہیں چاہا تو 2 کلومیٹر کے دور کے کنویں سے بھی خبر نہیں آئی، اور جب اللہ کی مرضی شامل حال ہوئی تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے رب نے کہا واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات جانتی نہیں ہے۔ تم اسی یوسف کے رب کو ماننے والے ہو، تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہی کلمہ جو یوسف نے پڑھا تھا، تو پھر تم اپنے رب پر یوسف علیہ السلام کی طرح یقین کیوں نہیں رکھتے؟